اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا، اے قلم تو لکھ۔ یہ حکم سنتے ہی قلم عرض کرنے لگا، اے میرے رب العالمین، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو عرش معلی پر کلمہ طیبہ لکھ۔ یہ حکم پا کر قلم 400 سال تک لا الہ الا اللہ لکھتا رہا۔ جب 400 سال گزر گئے تب اللہ رب العالمین نے قلم سے پوچھا، اے قلم تو نے کیا لکھا؟ قلم نے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے تو بس لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو نے کلمہ کا آخری حصہ کیوں نہیں لکھا؟ قلم خوف سے کانپتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے میرے رب تو پاک ہے، تو یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس نام کے بعد کون سا نام لکھوں؟ یہ میرا حوصلہ نہ ہوا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے قلم لا الہ الا اللہ کے بعد میرے خاص دوست، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ، یعنی لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قلم کئی سو سال تک یہ نام لکھتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عرش معلی پر عظیم و شان استمبھ پیدا فرمائے اور انہیں ساتوں زمین و آسمان کے اندر گاڑ دیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک استمبھ سے دوسرے استمبھ کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور اس عرش کو اٹھانے کے لیے کچھ لمحوں میں 4 فرشتے پیدا فرمائے اور ان سے فرمایا، اے میرے فرشتوں تم عرش کو اٹھاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی 4 فرشتے عرش اٹھانے کو تیار ہوئے، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو ایک دعا سکھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا چینل جہاں ملتی ہیں دل کو چھو لینے والی اسلامک باتیں، جہاں ہر لفظ آپ کو اللہ کی یاد دلائے اور آپ کی زندگی کو بہتر بتائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا خاص بیان۔ و تعالی کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت سے ماؤں ارد تیار فرمایا اور وہاں سرخ یاقوت سے لوح محفوظ پیدا فرمایا اور اسے عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو حکم دیا، اے قلم اس عظیم الشان تخلیق، علم اور قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پا کر قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آغاز کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کا یکتا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو دوبارہ حکم دیا، اے قلم آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء تک کے تمام حالات لوح محفوظ میں درج کر۔ پس قلم نے یہ حکم پا کر تمام مخلوقات اور تمام واقعات کو لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاقوت کی طرف نظر ڈالی تو یاقوت خوف سے پگھل گیا اور پانی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایہ قدرت سے ہوا پیدا ہوئی اور رب العالمین نے اسے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف بھیج دیا اور فرمایا، تم لوگ تیز رفتاری سے بہتے ہوئے پانی میں لہریں پیدا کرنے لگے اور جھاگ اٹھنے لگا، اور فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی، چنانچہ پانی کے اوپر جھاگ جم گیا اور ان جھاگوں کے باہمی تصادم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس آگ سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی کے بیچ میں قائم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس دھوئیں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے پہلے حصے سے پانی، دوسرے حصے سے تانبا، تیسرے حصے سے لوہا، چوتھے حصے سے چاندی، 5ویں حصے سے سونا، 6ٹھے حصے سے موارد یعنی موتی اور 7ویں حصے سے یاقوت پیدا فرمایا۔ اس کے بعد عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی سے پہلا آسمان، تانبے سے دوسرا آسمان، لوہے سے تیسرا آسمان، چاندی سے چوتھا آسمان، سونے سے 5واں آسمان، موارد سے 6ٹھا آسمان اور یاقوت سے 7واں آسمان بنایا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ تقریباً 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے پانی سے بدل کر ایک سرخ رنگ کی مٹی کی مانند چیز وجود میں آئی۔ تب اللہ رب العالمین نے 4 فرشتوں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے اس کو کھینچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ایسا ہی کیا۔
اور وہ چیز ایک وسیع و عریض زمین کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے محض 6 دنوں میں آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے اور ستارے یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کر دیا۔ پھر 1000 سال بعد اللہ رب العالمین نے بے دھواں آگ پیدا کی اور اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنوں میں ایک نبی بھیجے گئے جن کا نام یوسف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو شریعت کے احکام سکھائے اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ اس طرح جنات کی زندگی چلنے لگی، لیکن بہت سالوں کے بعد جنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بھول گئے اور سب کے سب گمراہ ہو کر گناہوں میں ڈوب گئے۔ تب وہی یوسف نامی جن سب سے کہنے لگے، اے جنوں کی جماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ کیا تم بھول گئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ پس توبہ کرو اور سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام مانو۔ لیکن جنوں کی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور سب نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ ادھر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنات کی جماعت دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہو کر فساد برپا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نہایت رحیم و کریم ہیں، اس کی رحمت بے پایا ہے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ دی، بلکہ دوبارہ ایک اور پیغمبر بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صرف چند جن ہی ان کی ہدایت قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ یوں تقریباً 36,000 سال کے عرصے میں جنات نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو سزا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پاتے ہی فرشتوں نے کروڑوں جنات کو سزا دی۔ صرف وہی مومن جن جو گنہگار جنوں کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور گفاؤں میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہی فرشتوں کے ہاتھ سے بچ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر حسین و جمیل جن تنہا کھڑا ہے۔ اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے دیکھ کر فرشتوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا۔ تب فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، اے معبود، یہ کمسن جن بالکل بے سہارا ہے، اس پر ہمیں بہت شفقت آ رہی ہے، کیا ہم اسے آسمان پر لا کر پرورش کریں؟ فرشتوں کی درخواست پر اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی کہ اسے آسمان پر لے آؤ۔ ابلیس تیز حافظے والا تھا، جو ایک بار سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا۔ ادھر جو جنات زندہ بچے تھے، ان کی نسل بڑھ کر پھر سے دنیا جنات سے بھر گئی۔ ادھر فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے اسے اللہ کی عبادت اور بندگی کے سبھی اصول اور ضوابط سکھائے۔ ابلیس نے بہت کم وقت میں یہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر پورے 1000 سال پہلے آسمان پر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ابلیس کی عبادت میں یکسوئی اور اخلاص دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تعلیم و ریاضت سب کچھ عبادت ہی ہے۔ مگر کیا تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے ہم سے عبادت کے طریقے سیکھے اور اب وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے درمیان کسی کو ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ فرشتے اس کی عبادت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ 1000 سال بعد اسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان پر آ کر وہ اس سے بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں کے فرشتے یہ دیکھ کر ہر طرف سے تعریف و تحسین کرنے لگے۔ بہت سے فرشتے اس کی مدح سرائی کرنے لگے اور اس کا نام عابد رکھ دیا۔ پھر ابلیس نے 1000 سال عبادت کی۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اور زیادہ یکسوئی اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے فرشتے اس کی عبادت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کا نام ولی رکھ دیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ آخر کار جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا۔ تب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، اے اللہ، اگر تو اپنے محبوب ابلیس کو عرش معلیٰ پر اٹھا لے تو ہم اس سے بہت قیمتی نصیحتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ابلیس کو عرش معلیٰ کے قریب لے آئے۔ وہاں پہنچ کر ابلیس یاقوت سے بنے ایک بلند منبر پر عبادت میں مشغول ہو گیا
اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر فرشتوں نے اسے ملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد تسلیم کر لیا۔ ادھر زمین پر جو جنات باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ سخت گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر ابلیس بولا، اے معبود، اے اللہ، میں آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا، لیکن اے اللہ مجھے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ میں دن بھر دنیا میں جنات کو تعلیم دینے کے بعد شام کو دوبارہ یہاں لوٹ کر آپ کی عبادت میں مشغول رہ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ چنانچہ ابلیس بہت خوشی کے ساتھ دنیا میں آیا اور جنات سے کہنے لگا، اے جنوں کی جماعت، کیا تم بھول گئے ہو اس عذاب کو؟ ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ کے کام چھوڑ کر نیک راستے پر واپس آؤ۔ اس طرح وہ جنوں کو بہت دنوں تک ہدایت کرتا رہا، لیکن لگاتار جد و جہد اور سخت محنت کے باوجود تھوڑے سے جنوں کے سوا تقریباً سبھی ابلیس کی مخالفت کرنے لگے اور شدید گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی اور جنات کو ہلاک کرنے کے لیے بے شمار فرشتوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ پس فرشتوں اور ابلیس کے آنے کے بعد دنیا کے سبھی گنہگار جن ایک ایک کر کے مر گئے۔ دنیا کا کام پورا کرنے کے بعد ابلیس پھر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ابلیس کے کتنے ہی سجدے تھے کہ کسی کے لیے ان کا شمار ممکن نہیں تھا۔ آسمان، زمین اور عرش معلیٰ کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے بے شمار سجدے نہ کیے ہوں۔ پھر ابلیس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے میرے رب، اے اللہ، تیرے بے پایاں فضل و کرم سے میں ایک نہایت ادنا درجے سے عزت و شرف کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ گیا ہوں۔ تیرے فضل و کرم سے میں تیرا قرب حاصل کر سکا۔ اب میرے دل کی شدید خواہش ہے کہ اگر تو مجھے اپنی مقدس لوح محفوظ کا دیدار کرا دے تو میری زندگی بابرکت اور کامیاب ہو جائے۔ مہربانی فرما کر میری یہ آرزو پوری فرما۔ رحمتوں والے عظیم اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرشتے مقرب میکائیل کو حکم دیا، اے میکائیل، ابلیس کو لے جا اور لوح محفوظ کے قریب کر دے۔ چنانچہ میکائیل فرشتے نے یہ حکم پاتے ہی ابلیس کو لے جا کر لوح محفوظ کے قریب کر دیا۔ ابلیس اللہ کی اس عظیم الشان مخلوق لوح محفوظ کو دیکھنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں لکھا تھا، اللہ کا ایک بندہ 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کے سبب وہ جنت سے نکالا جائے گا اور وہ بندہ آسمان و زمین میں ملعون یعنی اللہ کی لعنت کا سزاوار کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ دیکھ کر ابلیس جارو قطار رونے لگا اور سجدے میں گر پڑا۔ مفسرین کے قول کے مطابق ابلیس نے یہ سجدہ 6000 سال تک کیا۔ 6000 سال بعد جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سجدہ گاہ پر لکھا ہوا ہے، لعنت اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ ابلیس کون ہے؟ میں اسے اچھی طرح سمجھانا چاہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت جلد تم اسے دیکھو گے۔ یہ سن کر ابلیس وہیں کھڑا رہا اور 1000 سال تک یہی پڑھتا رہا، لعنت اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس وقت ابلیس اس نام سے مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، بتا وہ بندہ جو میری بے پایاں عنایتیں پانے کے باوجود میرے حکم کی نافرمانی کرے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جواب میں ابلیس نے کہا، اے میرے رب، اے اللہ رب العالمین، ایسے ناشکر شخص پر سخت سزا اور لعنت نازل ہونی چاہیے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ تمہاری یہ بات ایک تختی پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لو، بعد میں یہ کام آ سکتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک دن اچانک ابلیس نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا،
اب فرشتوں کی دنیا اور جنات کی دنیا میں کوئی ایسا فرشتہ یا جن باقی نہیں رہا جس نے مجھ سے زیادہ علم حاصل کیا ہو۔ اب تو فرشتوں پر بھی میرا اثر بے مثال ہے۔ میرے اثر و رسوخ اور قوت کا مقابلہ کرنے والا اب کوئی باقی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رب العالمین کائنات کی تدبیر اور انتظام کی ذمہ داری صرف مجھے ہی دے سکتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے ایک گروہ فرشتے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، بہت جلد ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ یہ تحریر دیکھ کر سارے فرشتوں کا گروہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے، نہ جانے وہ بد نصیب کون ہے جس پر یہ بدقسمتی نازل ہوگی۔ سب فرشتے فکرمند اور پریشان ہو کر روتے روتے اپنے استاد ابلیس کے پاس حاضر ہوئے۔ ابلیس نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، تم سب یوں کیوں رو رہے ہو؟ تب فرشتوں نے کہا، اے استاد، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اسی سوچ اور خوف کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ استاد، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ ابلیس نے یہ سب سن کر مسکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، اے مہربان اللہ، تو ان فرشتوں میں سے کسی پر بھی لعنت نہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ابلیس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ابلیس نے عرش معلیٰ کے ایک تخت پر روشن نور کی حروف میں ایک تحریر دیکھی۔ وہاں لکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس سخت حیران ہوا اور اللہ سے پوچھنے لگا، اے میرے رب، وہ کون بدبخت شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگنے کا حکم لکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت جلد تم اسے پہچان لوگے۔ ادھر جنات میں فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اے مہربان اللہ، کیا آپ ایسا نمائندہ پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور خون ریزی کرے گا جیسے پہلے ہوا تھا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور زمین کی سطح سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم پا کر فوراً زمین پر اترے۔ جہاں آج کعبہ موجود ہے وہیں سب سے پہلے ایک مٹھی مٹی لینا چاہیے، لیکن زمین بول اٹھی، اے جبرائیل، مجھ سے مٹی مت لو، اس مٹی سے اللہ رب العالمین جو خلیفہ پیدا کریں گے ان کی اولاد نہایت گناہگار اور سزا کی مستحق ہوگی۔ میں بے بس زمین ہوں، اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہیں لی اور واپس لوٹ آئے۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور سب فرشتوں کو مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ سب بھی اسی طرح مٹی لیے بنا واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل فرشتے سے فرمایا، اے عزرائیل، تم زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر حضرت عزرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر اترے۔ پھر زمین نے پہلے کی طرح اللہ کی قسم دے کر مٹی لینے سے منع کیا۔ تب حضرت عزرائیل فرشتے نے کہا، اے زمین، جس اللہ کی قسم تو دے رہی ہے، میں اسی عظیم اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ضرور ایک مٹھی مٹی لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی لے کر عالم بالا میں پہنچے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، آپ سب کچھ جاننے والے، سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، میں نے آپ کا حکم بجا لایا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، اسی مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے ہی دوں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اے عظیم اللہ، اگر آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی تو آپ کے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، ہر بندے کے مرنے سے پہلے ایک ذریعہ پیدا کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے کوئی تجھے دشمن نہ سمجھے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس ایک مٹھی مٹی کو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان رکھ دیا۔ پھر اللہ کی رحمت کی بارش اس پر نازل ہوئی۔ 2 سال تک وہ مٹی بارش سے بھیگ کر کیچڑ بنی۔
छठे साल खुश्क मिट्टी में बदल गई और 8वें साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल तख्लीक की गई। फिर एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और देखा कि उनका जिस्म पंजर की तरह ज़मीन पर रखा है। उस वक्त इब्लीस ने उन्हें हिकारत की निगाह से देखा। फिर किसी और दिन फरिश्तों ने इब्लीस से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मिट्टी से अपना नुमाइंदा पैदा करेगा। तब इब्लीस ने कहा, यह बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इस सूरत को मेरे ताबे कर दिया तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, और अगर मुझे उसके ताबे कर दिया तो मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा। इस वाक़े के 40 दिन बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पैदा की गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, तुम सब आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। ए अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू अब मलून है, तुझ पर क़यामत तक लानत रहेगी। उस वक्त इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, ये तो आदम ही की वजह से है कि मैं तेरे दरबार से निकाला गया और मलून हुआ, ये मेरी बदबख्ती है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, उस तहरीर की तरफ देख जिसमें लिखा है। इब्लीस ने उस तरफ नज़र डाली तो देखा कि लिखा है, अल्लाह का एक बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा और उसकी सज़ा अल्लाह की लानत होगी, यानी वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। ये पढ़कर इब्लीस सख्त मायूस और शर्मिंदा हुआ और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि मुझे आदम की औलाद के दिमाग के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे और मुझे उनकी आंखों से ओझल कर दे, ताकि मैं हमेशा उन्हें धोखा दे सकूं। तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो ईमानदार और अल्लाह वाले होंगे, जो तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम को भर दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम हज़रत आदम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाओ। फरिश्तों ने यह हुक्म मिलते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में पहुँचाया और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी सारी नेमतें अता फरमाईं। प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद का हिस्सा भी सुने, अगर आप दीन की ऐसी बातें और बयान देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।